ہمارے انڈر کام کرتے تھے، اور پھر ایک وہ وقت آ گیا کہ ہم خود کام کی تلاش میں تھے کہ ہمیں کہیں سے کوئی کام مل جائے جو ہم گھر میں بیٹھ کے ہم کام کریں اور اپنے گھر کو چلا سکیں۔ ایک ڈالرز میں اپنا بزنس کیا ہوا، تو رشتہ داروں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اس وقت کیا تھا اور آج ان کا کیا رویہ ہے؟ کہ بول چال ہے، ملتے جلتے ہیں، کسی حد تک کوئی ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں کہ بس کٹ آف کر دیا ہوا ہے؟ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ میں اس وقت کسی ریسٹورانٹ میں نہیں بلکہ ایک آٹو رکشے میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ اماں جی موجود ہیں، گھر کے کھانے بیچتی ہیں شادمان میں، اور ان کی کہانی بڑی دکھ درد ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ان کا اپنا اور ان کے ہسبینڈ کا کاروبار تھا بوتیک کا، اور ان کا جو کاروبار تھا کپڑے ان کے باہر کے ممالک میں بھیجے جاتے تھے، اور آج یہ وقت ہے کہ یہ رکشے میں، آٹو رکشے میں گھر کی سبزیاں بیچ کر اپنے گھر کا سلسلہ چلا رہی ہیں۔ کہانی ہے کیا، کس طرح سب کچھ بدلا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی، یہ آٹو رکشے میں ساری سبزیاں لگانا، اور ایک وہ وقت جب اپنے خاوند کے ساتھ مل کے ایک بوتیک چلانا، اور بوتیک بھی اس حد تک کہ ماشاءاللہ جو آپ کے کپڑوں کی ڈیمانڈ تھی باہر کے ممالک تک تھی، وہ سب کچھ ختم کس طرح ہوا؟ اور یہ سب تو کیا معاملات ہوئے، کیا تھے مسئلے مسائل کیا ہوئے تھے؟ بس کچھ گھر کے حالات اس طرح کے ہو گئے، ہسبینڈ بیمار ہو گئے، میرے ان لاز میرے ساتھ تھے، بس کچھ پھر پے در پے کریسز ہارٹ پیشنٹ، پھر اس کے بعد سٹر ڈلوا، پھر اس کے بعد وہ گھر دیا ہوا تھا گروی، پھر وہ بس کچھ گڑبڑ سی ایسی کچھ اللہ کی طرف سے ہوئی کہ ہم لوگ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے چلے گئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ 10-20 لوگ ہمارے انڈر کام کرتے تھے، اور پھر ایک وہ وقت آ گیا کہ ہم خود کام کی تلاش میں تھے کہ ہمیں کہیں سے کوئی کام مل جائے جو ہم گھر میں بیٹھ کے ہم کام کریں اور اپنے گھر کو چلا سکیں۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی دے رکھے۔ آپ کے خاوند بیمار ہوئے کاروبار کے دوران، تو ان کی بیماری پر اتنا پیسہ لگ گیا، اور اس کے بعد یہاں کے اس کاروبار سے اپنا ایک فلیٹ بھی خرید لیا ہوا تھا اپنا؟ جی الحمدللہ، اس سے ہم نے فلیٹ بھی خریدا ہوا تھا، وہ ذرا اوپر وہ تیسری منزل پہ تھا، تو سیڑھیوں کا بڑا مسئلہ بن گیا تھا، میرے ان لاز کو بھی مسئلہ بن گیا تھا سیڑھیوں کا، اور میرے ہسبینڈ کو بھی، ظاہرہ ہارٹ پیشنٹ تھے، وہ سیڑھیاں چڑھنیاں اوپر اترنیاں بہت مشکل تھا۔ بالکل۔ پھر ہم نے وہ گھر گروی دے کے نیچے والا پورشن گروی لے لیا۔ وہ کچھ لوگ ایسے اس کے اندر گھس گئے کہ جنہوں نے ہمارے گھر کو سیل کر کے چھوڑا، اور وہ پیسے کیسے کہاں چلا گیا نہیں کچھ سمجھ میں آئی، کیونکہ کچھ انہوں نے پیسے توڑ کے دیے، پھر کچھ ہم کام کر رہے تھے، پھر کام میں لاس ہو گیا، ظاہرہ ہسبینڈ بیمار ہو گئے، کچھ اس میں لگ گئے، سمجھ میں نہیں آئی، پتہ نہیں کس کی کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی آزمائش۔ اب آپ کے خاوند کیا کر رہے ہیں؟ میرے ہسبینڈ اب سیکیورٹی کی جاب کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی؟ جی، ہم نے کرونا سے کچھ عرصہ پہلے لون لے کے تو ریسٹورنٹ اوپن کیا تھا، ماشاءاللہ بڑا اچھا ریسٹورنٹ چلا، 3 ماہ بہت اچھا چلا۔ ہم نے کہا شکر الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ہم لوگ ایزیلی اپنا لون اتار کے ایزیلی سارا کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اس کرونا نے آ کے تو بالکل ہماری کمر ہی توڑ دی کہ ہم لوگ جو جہاں سے چلے تھے وہیں پہ واپس آ کے کھڑے ہو گئے کہ مزید ہم قرض کے نیچے آ گئے۔ 25,000 اس کا رینٹ تھا جو ہر ماہ بڑھتا چلا گیا، کیونکہ ارننگ تو تھی نہیں، ٹیک اوے جسٹ وہ بھی 2-3 منتھس کے بعد ٹیک اوے چلا تھا، تو بہت زیادہ ہم لوگ ڈاؤن چلے گئے۔ پھر ہمیں اس کے عوض اپنا اوون، اپنی جو جتنی بھی ہم نے نیسیسری لگائی ہوئی تھی وہ ساری وہاں پہ چھوڑ کے ہمیں ڈراپ کر کے واپس آنا پڑا، کیونکہ کہاں سے پے کرنا تھا اس کو، کہاں سے پیسے آنے تھے، کوئی برے وقت میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ابھی آپ کے بچے کتنے ہیں اور کرتے کیا وہ؟ میری 2 بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور میرا بیٹا وہ کہیں ریسٹورنٹ پہ جاب کر رہا ہے، اور میرے ہسبینڈ بھی سیکیورٹی کی جاب کر رہے ہیں۔ تو آپ نے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک ڈالرز میں اپنا بزنس کیا ہوا، تو رشتہ داروں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اس وقت کیا تھا اور آج ان کا کیا رویہ ہے؟ کہ بول چال ہے، ملتے جلتے ہیں، کسی حد تک کوئی ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں کہ بس کٹ آف کر دیا ہوا ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں نا جب مشکل وقت آتا ہے نا تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تو وہ کنڈیشن ہمارے ساتھ ہے کہ جب چلتی کے سارے ہیں، کھڑی کا کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ سونا ہے ہمارا، اور وہ سونا بہتر جانتا ہے، اور وہ نیتیں بھی جانتا ہے اور ہمارے اعمال بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس ایمان کی سلامتی دے، صحت تندرستی دے، اور ہمت و طاقت کے ساتھ ہم اس
मेहनत वाले काम को लेके चलते रहे। अल्लाह सोना बेहतर करे। सब कुछ ख़त्म होने के बाद इसका आइडिया किसने दिया कि आप घर के खाने बनाकर लोगों में सर्व करें और शादमान मेन मार्केट में आकर लोगों में आके खाने बनाना, क्योंकि यहाँ पर इर्द गिर्द हम ऑफिसेज़ हैं तो हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि उसको घर का खाना मिल जाए, तो इसका किसने आइडिया दिया, क्या क्या कुछ आपके पास होता है? बच्चे मैं पहले ये मेरे हैं मिलने वाले, उन्होंने मुझे ये बना के दिया कि ये आप मेहनत करें, इससे मेहनत में अपना खाने बनाएं और तैयार करके ले। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एजी ऑफिस गए, अच्छा, वहाँ पे हमें किसी ने खड़े नहीं होने दिया, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। हम पूरा 2 वीक वहाँ पे हम लोग फिरते ही रहे हैं, कहीं हमें स्टैंड बाय नहीं होने दिया। फिर उसके बाद हम लोग माल उधर चले गए, हाल रोड पे चले गए, वहाँ पे भी तो लोग इतनी अमाउंट मांग रहे हैं, कोई कह रहा है 25,000 रुपया दो इधर खड़े होने का, कोई कह रहा है इतने पैसे दो। तो मैं तो गरीब बंदा हूँ, मैं तो खुद मेहनत करने वाला, मैंने कहाँ से देने थे। जी आखिर में कोई पैगाम देना चाहें उन लोगों को जो बेचारे कुछ कर नहीं सकते या कुछ करना चाहते हैं या उनके पास वसाइल नहीं है या वो किसी की आस पे बैठे रहते हैं, किसी उम्मीद लगा के बैठे, कोई पैगाम देना चाहें आप उनके लिए एक मोटिवेट बन सकती हैं? मैं ये चाहूँगी कि वो अल्लाह सोने के ऊपर आस लगा के बैठे और अल्लाह सोने से ही मदद मांगे। अल्लाह सोना खुद अपने बंदों को तयन करता है कि वो मेरे बंदों की कैसे मदद करेंगे और वो कैसे मेरे बंदों तक पहुँचेंगे। रब सोना बेहतर वसीले बनाने वाला है, बंदे की सोच भी नहीं है कि वो कहाँ कहाँ से देता है और किन किन बंदों के साथ ताल्लुक़ बना देता है कि जो वसीले बनते हैं उनके हक हलाल की रोज़ी के। आपने गुफ्तगू सुनी है बहादुर ख़ातून की कि किस तरह वो मोटिवेट भी हैं और एक वो वक्त भी देखा, लेकिन आज इसके बावजूद हौसला अफजाई उनकी आप देख रहे हैं कि किस तरह उनमें जोश है मेहनत करने का। और वैसे भी कहा जाए कि जो मेहनत करने वाला का दोस्त होता है, और ये उन लोगों के लिए एक पैगाम है, उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि जो कुछ करने के बावजूद नहीं कर सकते या अगर कारोबार में कोई लॉस हो भी जाए तो हिम्मत हार के घर बैठ जाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि जिनका वो कारोबार जो बाहर के ममालिक में आना जाना इनका हर चीज़ थी, लेकिन जब वो ख़त्म हुआ लेकिन हिम्मत नहीं हारी, आज शादमान में घर की सब्जियां बेचकर अपने घर का सिलसिला चला रही हैं। देखते ही मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।